100 لا الہ الا اللہ روز رکھ لیں، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 دروشی، 3 آیت الکرسی، کافی مل جائیں، کچھ دعائیں ہوں گی، دل سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں اور ان کو چلنا چاہیے اس پر۔ دل مضبوط ہوگا تو پھر آگے فائدے بھی ہوں گے۔ اور وظیفوں کے ساتھ کچھ پرہیزیں ہیں جی، خدا کی رحمت تبھی آئے گی کہ ہمارا دل خدا کے ساتھ اور نبی کے ساتھ صاف ہو جائے، رخ کرے۔ تو رخ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ وظیفے بھی پڑھتا ہوں، لیکن وظیفے کے ساتھ آج کے بعد کوشش کروں گا جس چیز سے خدا ناراض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، وہ کام میں نہیں کروں گا۔ اور جو مجھ سے ہو گئے ہیں غفلت سے یا جان بوجھ کے، میں خدا سے اور نبی سے معافی مانگتا ہوں۔ تو آئندہ میں کوشش کریں کہ جس کام سے خدا ناراض ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہیں، وہ کام چھوڑ لیں۔ جائز کو بھی دیکھنا ہے، ناجائز کا فرق دیکھنا ہے، نیکی گناہ کا فرق دیکھنا ہے، حرام حلال کا فرق دیکھنا ہے۔ اگر ان چیزوں کو دل میں رکھو گے پھر تو فائدہ ہوگا۔ ہم تو رستہ بتانے والے، کر کچھ نہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے، اور اس کو ہدایت دیتا ہے جس کی نیت اور دل صاف ہوتا ہے۔ یہ ذکر اذکار ہے، دل میں اگر اتر جائیں اس کا اثر، تو انسان کو آسانی ہوتی ہے اچھے کام کرنے۔ اور دل میں یہ نہ ہوتا ان کا اثر، کسی نیت صاف نہیں تھی، دل سے نہیں کیا اور چھوڑا، جی اس کا اثر نہ جائے، جیسے دوائی کا معدے اور خون میں اثر نہ جائے فائدہ نہیں، تو اثر نہیں گیا تو اس کا دل زنگ آلود ہے جی، لگتا نہیں ہے، لیکن پھر دنیا آخرت کی خراب ہوتی رہتی ہے۔ اس کا دل اثر چلا جائے تو اس کو نیکی کرنی آسان ہو جاتی، دل لگتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ لوگ بوجھل اسی واسطے دل بوجھل ہے، ورنہ کہنے کو کوئی بھی نہیں کہتا نماز اچھی نہیں ہے، درود اچھا ہے، سب کہتے اچھے ہیں، ہوتا نہیں دل کی بوجھ کی وجہ سے۔ تو پھر دل کو ہلکا کرو، گناہوں سے ہلکا ہو، شیطان نفس اندر ان کا جو بوجھ ہے ہاں جی، اس سے دل جان انسان کی چھوٹے، پھر وہ خود چل پڑے گا۔ تو پھر یہ چیزیں جو سی بہت آسان کر دیتی ہیں۔ لاکھ تقریریں سنیں، لاکھ کتابیں پڑھیں، اور جب تک کہ دل ہلکا نہیں ہوتا چل نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ 100، اللہ اللہ 100، استغفر اللہ 100، درود شریف 100، آیت الکرسی 3، کم سے کم اس کو 14 دفعہ کر لیں۔ جو خدا نے تم کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو خدا کی رحمت کا اضافہ کرے تو ہر چیز میں کرم زیادہ ہو۔ جتنا زیادہ پڑھو گے خدا، تو پھر اس میں رغبت اور حرص کرو۔ مال میں حرص کرنا، دنیا میں حرص کرنا حماقت ہے، آخرت خراب ہوتی ہے، اچھے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ خدا کی محبت میں حرص کرنا، نبی کی محبت میں حرص کرنا، یعنی وہ اعمال زیادہ کرنا، دنیا خود ہی تمہارے مقدر کی آسان ہو کے آ جائے۔ مشقت کم، رحمت اور برکت زیادہ، اور ایمان بھی لے کے مرو گے۔ اگر دنیا سے دلچسپی زیادہ، چیزوں سے زیادہ خدا سے، تو دنیا جو ملے گی بھی اس میں مصیبت اور عذاب ہی ہوگا، اولاد بھی جو ہوگی مصیبت اور وبال ہی بنے گی۔ ان چیزوں کو دل سے کریں تاکہ دل ٹھیک ہو، انسان چل پڑے۔ آپ کسی کو سمجھانے، معلومات کی آج کل ضرورت نہیں، علم عام ہے، ہر جگہ تقریریں ہیں، اخباریں ہیں، سب کچھ پتہ ہے، بس ہوتا نہیں ہے دل جہاں سے یہ صحیح ہے۔ اس کو آپ کرتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے خود ہی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس یہ چھوٹے نہیں، یہ آپ کو کافیاں بھی دیں گے، تسبیحاں بھی دیں گے، تو اللہ ہمارا تمہارا پڑھنا قبول کرے۔ تم خود پیر ہو، خود مرید ہو، یہ آقا جی کی بات۔ ہم پیری مریدی کی بات کرتے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے پڑھو، لیکن ایک دفعہ تو ضرور پڑھو یہ۔ ہاں اگر زیادہ پڑھنا شروع کر دو کہ پھر پڑھ لیا دوبارہ وقفے میں، پھر پڑھ لیا 2-4 گھنٹے میں، تو پھر خدا کی رحمت زیادہ ہو جائے۔ تمہارے پاس 100 روپیہ ہے، 1000 بن جائے اچھا ہی ہے نا، وہ 1000 ہے، لاکھ بن جائے اچھا ہی ہے، لاکھ کروڑ بن جائے اچھا ہی ہے، ایسے یہ بھی زیادہ بن جائے تو اچھا ہی۔ میرے خیال یہی چیزیں ساتھ جائیں گی، وہ تو تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی، موت کے وقت تو سب چیز تم سے بے وفا ہو جائے گی۔ اگر وفا تم سے کرے گی تو خدا کا نام اور عشق رسول، اگر وہ تمہارے دل میں تھا، تم نے نماز سے دل لگایا ہوا تھا، ہاں جی، ذکر سے دل لگایا ہوا تھا، مسجد سے دل لگایا ہوا تھا۔ رسول پاک کہتے ہیں مسجد میں ایمان والا ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ تم کو آفت زیادہ اچھے نہیں لگتے تھے، کرکٹ زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی، ہاں جی، پارکنگ زیادہ مسجد اچھی لگتی تھی، ذکر اچھا لگتا تھا، درود اچھا لگتا تھا، ہاں جی، تو پھر تمہارا موت کے وقت بشارتیں اور رحمتیں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جو خدا سے دل چھوڑا ہوا تھا، دور تھا، یہ چیزیں تو چھوٹ جائیں گی، ہاں جی، قبر میں تو جانا پڑے گا تم کو، ہم کو۔ تو اس وقت ایمان ہمارے پاس نہیں ہوا تو بڑی مصیبت ہے۔ اس وقت انسان یہی تمنا کر کے میں دنیا میں کچھ بھی نہ کرتا، ایک ایمان مضبوط کر لیتا تو اچھا تھا کہ میں نے نمازیں بھی ضائع کی ہیں تو گناہوں سے بھی توبہ نہیں کی، درود بھی محبت سے نہیں پڑھا، میرا نبی سے تعلق ہوتا،
بے قدری کی تو پھر بے قدری کے حالات پیدا ہو جائیں گے، سزائیں مل جائیں گی۔ جو پہلے سوچ لیتا تھا بعد میں اس کے حالات اچھے ہو جاتے، جو وقت گزر جائے سوچے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت تم کیا کر سکتے ہو؟ تو پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم کہتے ہیں موت کو بہت یاد کرو تو انسان ہوشیار ہو جاتا ہے، شیطان دھوکہ اس کو زیادہ نہیں دیتا، اس کو پتہ دنیا داری بھی کرنی ہے، ایمان کے بھی کام کرنے ہیں، وہ پھر ہوشیار ہو جاتا ہے۔ جو موت کو بھول جائے تو شیطان پھر غفلت سے اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا مشکل تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، جو چیزیں پڑھتا ہے خدا کا غصہ کم رہتا ہے اس کو، گناہ گار ہونے کے باوجود۔ جو چیزیں نہیں پڑھتے خدا کا غضب اس پر آتا رہتا ہے۔ لوگ بشر ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، لیکن گناہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان اس کو چھپ کے ہی کرتا ہے، اور اس میں خدا کی معافی نہ آئے تو پھر مصیبت کے اسباب بن جاتے ہیں۔ گناہ سے رحمت نہیں آتی، مصیبت آتی ہے، لیکن توبہ سے گناہ کرنے کے باوجود مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ گناہ تو کیا لیکن استغفر اللہ پڑھی، درود شریف پڑھا، ان چیزوں کو پڑھا تو معاملہ بچ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑے نہیں، سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں جی؟